لیکن واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے سبحان اللہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. لیکن اس واقعے کا تعلق ہے چونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا کی قرات سے، تو اس اعتبار سے امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کی جب بات آتی ہے تو اس کے یہ متخصصین میں سے ہیں، اس میں اولیت آپ کو حاصل ہے، بڑا نام ہے. موطا کی جب بات آتی ہے امام مالک رحمہ اللہ سے تتلمذ کی بات آتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے، حالانکہ دیکھو آپ نے علمی دنیا کی بہت بڑی شخصیت، کوئی معمولی شخصیت نہیں. یعنی حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی سیر عالم نبلا کا میں نے حوالہ دیا تھا. آپ نے آپ کا جو ذکر کیا ہے، کہا کہ جو ہے مطلب یعنی الامام الثبت القدوۃ شیخ الاسلام، ان القاب سے آپ کا آغاز کیا ہے. اور اب دیکھو کہ یعنی امام ابو زرع الرازی، سبحان اللہ، یعنی دیکھو کہ ہم یعنی جس سطح کے ہماری زندگی ہے نا، ہمارے پاس امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ، تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کس درجے کے ہوں گے. یہ خود ایک قصور ہے سبحان اللہ ہم میں، تو ان کو سمجھنا خود بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارے دلوں میں جو تقدس ہے شیخ البانی کا، شیخ ابن عثیمین کا، شیخ ابن باز کا رحمہم اللہ اجمعین، ان جیسے اپنے دور کے اکابرین میں سے ہے یہ. اور اس دور میں اکابرین ان میں ایک بڑا نام ہے امام ابو زرع الرازی. امام بخاری، امام مسلم، کتب ستہ کے راویاں، کتب ستہ کے مؤلفین کے ہم پلہ ہیں، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ سے اپنی الصحیح کو نظر ثانی کروائی. آپ نے اندازہ لگائیے کہ امام ابو زرع الرازی کون ہے. امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ آپ کہتے ہیں، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کہ ما کتبت عن احد اجل، یعنی ما کتبت عن احد اجل فی عینی من القعنبی. کہا کہ امام قعنبی رحمہ اللہ سے زیادہ میری نگاہوں میں جس کے جو ایک یعنی علم فضل کے اعتبار سے ایک جو بڑی شخصیت ہوتی ہے، جن کی قدر و قیمت میرے دل میں ہے، جن کی جلالت اور جن کی ہیبت میرے دل میں ہے، جن کی عظمت میرے دل میں ہے، کہا کہ اس سے زیادہ محترم اور اس سے زیادہ یعنی بڑی شخصیت کوئی نہیں رہی ہے میرے اساتذہ میں، جس سے میں نے امام جیسے عبداللہ ابن مسلم القعنبی رحمہ اللہ ہے. تو عبداللہ ابن مسلم القعنبی رحمہ اللہ یعنی اس طرح کی شخصیت. اب امام مالک سے جوڑ کے جو بتا رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کو جب خبر ملتی کہ جو ہی عبداللہ ابن مسلم رحمہ اللہ مدینہ نبویہ تشریف لا رہے ہیں، تو کہتے تھے کہ جو ہی مطلب یعنی قوم بنا الی خیر اہل الارض، کہتے تھے کہ بھی ہم ان کے استقبال کے لیے ہم کو لے کر کے چلو، اور جو ان کے استقبال کے لیے ہم کو جانا چاہیے، جو کہ روئے زمین پر ایک سب سے عظیم ہستی ہے، ان کے استقبال کے لیے ہم کو جانا چاہیے. اتنی بڑی شخصیت، اندازہ لگائیے آپ. تو امام مالک رحمہ اللہ سے آپ کا بہت گہرا تعلق ہے. اس سلسلے میں ایک عالم دین ہے، یہ واقعہ آپ کو اس میں ملے گا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، عبداللہ بن مسلم القعنبی رحمہ اللہ کی ترجمہ حیات میں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تلامذہ میں سے ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو الحسن عبد الملک ابن عبد الحمید المیمونی رحمہ اللہ، جو ابو الحسن المیمونی اس کنیت اور اس نسبت کے ساتھ جو ہے آپ معروف ہے علمی دنیا میں. معمر عالم دین، 181 ہجری سنہ ولادت ہے آپ کا، اور یعنی 274 ہجری سنہ وفات ہے، تقریباً 94 سال آپ کی عمر ہے. بہت بڑی شخص، عمر کے اعتبار سے بھی بہت بڑی عمر رہی ہے آپ کی، اور علمی اعتبار سے بہت بڑی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یعنی اخص تلامذہ میں سے ہیں، بڑے تلامذہ میں سے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کو عقدی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اس کی نشر میں آپ کا بڑا رول رہا ہے. تو امام ابو الحسن المیمونی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اختلفت الی مالک 30 سنہ، یعنی 30 سال کی مدت رہی ہے جس میں مجھے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس میری آمد و رفت رہی ہے، مدینہ آنا جانا اور آپ کی صحبت میں بیٹھنا، آپ سے پڑھنا کرنا وغیرہ. اور کہا کہ ما من حدیث فی المؤطا الا لو شئت قلت سمعتہ مرارا. کہا کہ موطا کی کوئی بھی روایت لے لیجیے آپ، اب میں اس کو سنا دوں گا. میں نے کثرت سے سنا، بارہا میں نے سنا ہے، لیکن آپ کہتے تھے کہ ولیکن اختصرت علی قراءتی علیہ، کہتے تھے کہ میری جو قراءت امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق ہوئی ہے، جو میں نے پڑھ کر کے سنایا ہے، جس کو العرض کہتے ہیں، القراءۃ علی الشیخ العرض جسے کہتے ہیں، اس حد تک میں آپ کو سناؤں گا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ بات واضح نہیں واضح ہو رہی؟ اس لیے کہ یعنی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں یہ تو سیر عالم نبلا میں بھی ہے یہ قصہ، تہذیب الکمال میں بھی ہے، لیکن تہذیب الکمال میں ایک زائد چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہ کہا کہ لأن مالکا یعنی کان یذهب الى ان قراءة الرجل على العالم اثبت من قراءة العالم علیہ. امام مالک رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ طالب علم استاذ کے پاس پڑھنے، طالب علم کی قراءت ہو، یہ زیادہ مطلب یعنی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ استاذ یعنی پڑھ کر کے سنائے طالب علم کو. بات واضح ہو گیا آپ کو؟
بات واضح نہیں واضح؟ صحیح بخاری کی کتاب العتق میں بالکل اواخر میں جو ہے یعنی بابو ضرب الرجل علی عبدی اس عنوان کے تحت جو روایت لائی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں بڑی باریکی کے ساتھ اس کا سند میں جو ہے آپ کو لحاظ ملے گا. اس کو ایک مثال دی میں نے آپ کو, اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ یعنی کون کس کا نام رہتا ہے, عبداللہ بن مسلمہ. عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ یعنی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ میں نے بھی پڑھی ہی ہے امام مالک کے پاس, میں نے پڑھ کر کے سنایا ہے, اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی مجھے پڑھ کر کے سنایا ہے بحیثیت استاذ کے. لیکن میں کیا کرتا ہوں, میں کہا کہ ولیکن اختصرت علی قراءتہ علیہ, جو میری قراءت ہے. اسی لیے آپ دیکھو کہ صحیح بخاری کی وہ جو بات میں دیکھ لیجیے آپ لوگ, کتاب مواقیت الصلاح ہے نا, کتاب مواقیت الصلاح, کتاب مواقیت الصلاح اس کی جو پہلی حدیث ہے اس میں آپ دیکھو کہ یعنی عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرأت علی مالک, قرأت علی مالک, روایت ہی میں اس طرح سے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ طرز پسند. آج کل مدارس میں جو چیز رائج ہے درس نظامی میں, آپ دیکھو کہ صحیحین ہو یا دیگر کتب ستہ کا جتنا بھی حصہ ہے, طالب علم قرأت کرتا ہے, پھر استاذ جو ہے مطلب حسب ضرورت شرح کرتا ہے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ طریقہ پسند ہے. اس میں کیا اس میں بات ہے, یہ طریقے میں وہ طریقے میں, ظاہر بات ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس میں داخل ہوں. لیکن بات یہ ہے اسی لیے کہ جو ہے یعنی دیکھو آپ احمد بن عبداللہ یعنی العجلی رحمہ اللہ, معرفت الثقات جن کی کتاب ہے, وہ بھی معمر عالم دین. تو کیا کتاب ہے آپ کی, کتاب معرفت الثقات, اس میں عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے. کہا کہ قرأ یعنی عبداللہ بن مسلمہ کی بات ہے, کہا کہ قرأ عبداللہ بن مسلمہ یعنی قرأ علی مالک نصف الاول, موطا کا پہلا حصہ آپ نے قرأت کی, اور کہا کہ وقرأ هو علی مالک النصف الباقی. ایک امام مالک رحمہ اللہ نے کچھ حصہ پڑھ کر کے سنایا, اور آدھا حصہ جو ہے عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا. مغرب میں انتقال ہوا احمد بن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کا, تو اصلاً تو کوفی ہے لیکن مغرب میں آپ کا انتقال ہوا طرابلس میں. تو غالباً 262 ہجری کو سن وفات ہے آپ کا. تو ان سب اقوال کی روشنی میں بتانا مقصود کیا ہے, بتانے کا مقصود یہ ہے کہ امام عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کا امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا سے کس طرح سے گہرا تعلق ہے دیکھ لیجئے. اسی لیے حافظ بن حجر رحمہ اللہ حالانکہ تقریب التہذیب میں اختصار کے ساتھ جو ہے مطلب راوی کا نام اور جو ہے مطلب نام, نسب, کنیت اور جو ہے کچھ نسبتیں, آپ کا سن ولادت, سن وفات, اور آپ کا جو درجہ اور طبقہ بیان کرتے ہیں. البتہ کہیں خاص کچھ ضرورت ہو تو جو ہے مطلب ضرورت کے حد تک ایک آدھ جو ہے مطلب یعنی ثنائی جملے لکھتے ہیں کچھ اصحاب علم کے, اور جو آپ کو دیگر اصحاب علم سے ممتاز کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کے بارے میں لکھا عبداللہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے, تقریب التہذیب کی بات کروں, تہذیب کی بات نہیں کر رہا ہوں, تقریب التہذیب میں لکھا, جہاں 1-2 سطر میں کام نکالتے ہیں, وہاں پر حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں لکھا, کہا کہ کان ابن معین وابن المدینی لا يقدمان علیہ لا يقدمان علیہ فی الموطا احدا. یعنی موطا کی جب بات آتی تھی تو آپ ان دونوں پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے تھے, ان دونوں پر کسی کو یعنی مطلب یعنی یہ دونوں اصحاب علم, ان پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے تھے. عبداللہ بن یوسف التنیسی کا بھی نام ملتا ہے عبداللہ بن مسلمہ القانبی کی طرح. بہرحال بعض علم اس میں کافی تفریق کی ہے, جو یہ مشرق علماء کے لیے, پھر مغربی علماء کی طرف سے الگ, پھر یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ کا جو نسخہ ہے وہ بہرحال مطلق جو ہے موطا کے لیے وہ اس کی اپنی افادیت, اس کا اپنا ایک مقام ہے, وہ میرا موضوع نہیں ہے. مجھے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کے نسخے سے متعلق جو آپ نے امام مالک, کیونکہ 1000 لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پڑھا ہے, آپ سے لکھا ہے 40 سال کے عرصے میں, کتنے ایسے نسخے ہیں سبحان اللہ. البتہ جو 8 جو یعنی شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ نے جو 8 نسخوں کا جو اہتمام کیا ہے, یعنی الموطا للامام مالک رحمہ اللہ بروایتہ ثمانیہ, اس میں عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کا نسخہ ہے. حالانکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر عالم النبلاء میں لکھا ہے کہ اس نسخے کو میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے, یعنی عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کا جو نسخہ ہے, جو روایت آپ نے امام مالک رحمہ اللہ سے کی, اس کا میں نے 2 مرتبہ اس کو پڑھا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو. اس پر تعلیق چڑھائی ہے یعنی ڈاکٹر بشار عواد, آپ لوگوں کے پاس وہ نسخہ ہے, میرے پاس جو نسخہ ہے نا مؤسسۃ الرسالہ کا, ڈاکٹر بشار عواد کا, تہذیب الکمال کے بھی وہی ہے, اور جو ہے تاریخ بغداد کے بھی وہی ہے, تینوں ان کے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. تو اس میں آپ نے تعلیق چڑھائی ہے,
کہا کہ جو ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو ہے شاید یہ نسخہ اب کہیں نہیں ہوگا، مطبوع نہیں ہوگا، یا ممکن ہے کہ جو ہے مطلب مسجد حرم کا جو مکتبہ ہے اس میں موجود ہوگا۔ اس طرح کے آپ نے ایک تخمینہ کا تخمینہ اظہار کیا آپ نے، کہا کہ جو ہے شاید مطبوع نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ تعالیٰ، یعنی واللہ کہتا ہوں میں کہ وہ تعجب ہوتا ہے کس قدر صبر سے کام لیا ہوگا آپ نے، اور اکیلے ایک فرد کا کام ہے، کچھ یعنی کتنا صبر آزما کام ہے جو آپ نے 8 نسخوں کو رکھ کر کے جو ترتیب دی ہے۔ امام بخاری شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو کام ہے، مختصر صحیح بخاری پر ہے کہ ادھر، تو اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو صبر آزما کام رہا ہے نا، تقریباً وہ آپ کو دکھائی دے گا، لیکن اس میں زیادہ محنت لگی ہوگی۔ اس میں جو موطا پر آپ نے جو کام کیا 8 نسخوں کو رکھ کر کے، اس میں عبداللہ ابن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کے نسخے کا بھی اہتمام ہے، ہر روایت میں اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ بات واضح ہو گیا، اصل تو یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کا نسخہ ہے، اسی کو زائد جہاں آگے پیچھے یا جو ہے مطلب یہ روایت وہاں پر بھی موجود ہے، اس کا ذکر آپ کو تقریباً ہر روایت میں ملتا رہے گا آپ کو۔ تو عبداللہ بن یوسف القانبی رحمہ اللہ کا نسخہ فی الحال گویا کہ اس کا مطلب یہ کہ مطبوع موجود ہے الحمدللہ، اور وہ ہے شیخ سلیم کی تحقیق کا، شیخ سلیم ابن عید الہلالی رحمہ اللہ کی تحقیق کا، وہ تو میرے گھر میں موجود ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو عبداللہ ابن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کا معاملہ مؤطا سے اگر جوڑ کر کے کریں تو یہ بات ہے کہ آپ پر کسی کو فوقیت نہیں ہے۔ حالانکہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے النکت میں مزید کچھ بات کہی ہے کہ چونکہ وہ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، یعنی آپ نے قرات نہیں کیا، آپ نے قرات کی ساتھ میں امام مالک نے بھی قرات کی نا، جب امام مالک نے قرات کی تو جو ہے مطلب استاد سے سنا، تو بہرحال اس میں جو اتقان آتا ہے طالب علم کے اندر، اس وجہ سے اس نسخے کو فوقیت دی گئی۔ تو یہ کچھ توجیحات حافظ نے بھی کی ہیں رحمہ اللہ، یہ سب اپنی جگہ پر۔ بہرحال عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کو امام مالک رحمہ اللہ سے ایک خاص تعلق ہے، اور آپ کی مؤطا سے متعلق آپ کا ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی امام فسوی رحمہ اللہ، یعقوب ابن سفیان ابو یوسف الفسوی رحمہ اللہ 277 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ تو آپ کی جو کتاب سنن ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ میں آپ کی روایت بھی ہے، کتب ستہ کی روایت میں سے ہیں، بڑی شخصیت ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس میں آپ کی کتاب کتاب المعرفۃ والتاریخ جو دکتر اکرم ضیاء العمری حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے، تو اس کتاب میں آپ دیکھو کہ جو یعنی عبداللہ بن مسلمہ، عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ، عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ، عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ، عبداللہ بن زید المقری رحمہ اللہ، یہ سب جو ہے عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ الحضرمی کے قدماء میں سے شمار کی جاتی ہے، یہ 3 نام عام طور پر۔ تو عبداللہ بن مسلم، عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات سے پہلے یہ واقعہ ہمارا ذکر کیا ہوا ہے۔ اس میں بات کیا ہے کہ یہ جو ہیں یعنی یوسف کیا نام لیتا ابو یعقوب بن سفیان ابو یوسف رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے مطرف، کیا نام ہے؟ مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب، مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب۔ آپ دیکھو صحیح بخاری کی جو کتاب الدعوات ہے اس میں دعاء الاستخارہ، آپ دیکھو کہ انہی سے روایت ہے، عبداللہ ابن مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب، اسی کنیت کے ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب 220 ہجری سن وفات ہے آپ کا، اور یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے ابو یوسف رحمہ اللہ نے، یعقوب بن سفیان الفسوی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، یہ جو مطرف ابن عبداللہ ہیں، آپ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں، یعنی گویا کہ آپ کو ایک تقدم حاصل ہے۔ آپ کو کن میں؟ امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے۔ اس گویا کہ اس تمہید کے بعد اس واقعے کو ذکر کی ہے، تب جا کر کے اس واقعے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کہا کہ قدم مطرف مکہ معتمرا، اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گھر سے آئے، اور کہا کہ فکان منزلہ قریبا من منزل الحمیدی، امام ابو بکر الحمیدی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، 219 ہجری سن وفات ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث کے مطلب راوی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ تو امام ابو بکر الحمیدی رحمہ اللہ اور آپ کا گھر کہا کہ قریب ہے، فکان منزلہ قریبا من منزل الحمیدی۔ کہا کہ یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ فمضیت الیہ، میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ کس کے پاس؟ یعنی مطرف بن عبداللہ بن مصعب کے پاس رحمہ اللہ، آپ کے پاس، صحیح بخاری کی روایت میں سے ہی ہوں۔ کہا کہ میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اور کیا ہوا؟ کہا کہ فاستقبلنی الحمیدی، امام حمیدی رحمہ اللہ کا میرا سامنا ہو گیا، اچانک ہمارا آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ الی این، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ الی مطرف۔ کیوں؟ الی مطرف ان اقرا کتاب الموطا، تاکہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا سے پڑھ سکوں۔ تو امام حمیدی رحمہ اللہ نے کہا کہ ولم تسمع الموطا من عبداللہ ابن مسلمہ القانبی، کہا کہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ سے آپ نے موطا نہیں پڑھی آپ نے؟ تو کہا کہ بلا سمعتہ، قد سمعتہ، میں نے ان سے سن لیا، میں نے ان سے پڑھ لیا ہے۔ تو کہا کہ جب ان سے آپ نے پڑھ لیا ہے تو کہا کہ جو ہے یعنی فانصرف الی الطواف،
वलम तश्तगिल भी, जाओ जाके तवाफ करो, कुछ नफली इबादतें करो, इन उम्र में मशगूल मत रहो, आप उनसे पढ़ ले, फिर इनसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, तक फमशी तो माहुम मुनसरिफन इलल मस्जिद, फिर मैं आप ही के साथ मस्जिद को चला गया। इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो, और ये कौन है मालूम है आपको? मुतरिफ इब्न अब्दुल्लाह अबू मूसा इमाम मालिक रहमहुल्लाह के तलामिज़ा में एक तो बड़ा मकाम है, ऊंचे दर्जे के तलामिज़ा में से, साथ में वो आपके सगे भांजे भी हैं। अब्दुल्लाह इब्न अबी उवैस रहमहुल्लाह, इस्माइल इब्न अबी उवैस रहमहुल्लाह की तरह आप एक बहन के बेटे, एक बहन के बेटे हैं, और दोनों इमाम मालिक रहमहुल्लाह के तलामिज़ा भी हैं, और दोनों इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद भी हैं। इस्माइल इब्न अबी उवैस रहमहुल्लाह से तो कसरत से लेकर के आए हैं रिवायत, और उसकी वजूहात भी हैं, लेकिन जो इनसे तो एक ही रिवायत मिलती है। तो ये दोनों इमाम मालिक रहमहुल्लाह के भांजे हैं। लेकिन देखो कि अबू हातिम राज़ी रहमहुल्लाह ने भी, जब आपसे पूछा गया कि इस्माइल इब्न अबी उवैस हैं एक तरफ और एक तरफ अब्दुल्लाह इब्न मसलमा हैं, किसको आप तरजीह देते? तो आपने आपको आप तरजीह दी, अब्दुल्लाह इब्न मसलमा को तरजीह दी आपने। बात आती जब मुअत्ता की, मुतलक भी और मुअत्ता से मुताल्लिक भी। कहने का मकसूद ये है कि अब्दुल्लाह इब्न मसलमा रहमहुल्लाह का मुअत्ता से मुताल्लिक ये मकाम है, यानी मतलब एक मुत्तफ़क़ अलैह मामला है कि भी किसी ने कह दिया ऐसा नहीं, मुत्तफ़क़ यहया इब्न मईन और जो है फलां और फलां, अली इब्न अल-मदीनी, इमाम अबू हातिम राज़ी और जो है दीगर असहाबे इल्म, इमाम अबू बकर अल-हुमैदी, अंदाज़ा लगा रहे हैं ये सब के सब। इससे आपको इसकी कीमत मालूम होती है कि एक आलिम दीन मुअत्ता से मुताल्लिक इतनी महारत रखते हो, और जो है मतलब मर्जा की हैसियत उनकी हो चुकी हो, और उनका तवाज़ो देखो क्या है। अब आकर मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ।